ایک دفعہ میں بیمار تھا اور اتفاق سے ماں بھی انہی دنوں میں بیمار ہو گئی۔ کئی دن لگ گئے مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ مجھے کئی دفعہ ڈاکٹرز کے پاس لے جایا گیا مگر طبیعت پھر بھی نہ سنبھلی، اور میری بیماری کو دیکھ کر ماں اپنی بیماری کو تو جیسے بھول ہی گئی۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت بہتر ہو گئی تو میں ماں سے بولا، آئیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، کب سے آپ کی بھی طبیعت خراب ہے مگر آپ ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ پتہ ہے کیا بولی؟ بیٹا جی تمہیں ٹھیک دیکھ کر میں تو خود ہی ٹھیک ہو گئی ہوں، بھلا مجھے کیا ہوا ہے؟ یہ ہے ماں۔ ماں کہنے کو تو ایک لفظ ہے مگر اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کو اپنے اندر سما سکتا ہے۔ اپنی پوری زندگی اولاد کے نام کر دینا، اپنے سکھ اولاد کو دینا اور اولاد کے دکھ خود رکھ لینا، یہ ماں ہے۔ ساری زندگی تکلیفوں میں گزارنا، بہت کم ہی خوش کا منہ دیکھنا اور کسی کو محسوس تک نہ ہونے دینا، اپنے اندر ہی دنیا کی ساری جنگوں سے اکیلے مقابلہ کرنا مگر اولاد پر کوئی مصیبت نہ آئے، کبھی چہرے پر زہر نہ کرنا، یہ ہے ماں۔ بچوں کا ماں سے محبت کا اظہار۔ امی آپ بہت اچھی ہیں، امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، امی میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مگر ماں کیا کرتی ہے؟ اپنی پوری زندگی، اپنی ہر خوشی، اپنی ہر خواہش، اپنا سب کچھ بچوں کے نام کر دیتی ہے مگر منہ پر ایک لفظ تک بھی نہیں لاتی، یہ ہے ماں۔ عید آئے یا کوئی خوشی کا تہوار آئے، ماں کو سب کی فکر ہوتی ہے۔ بچوں کے کپڑے لینے ہیں، بچوں کے جوتے لینے ہیں، بچوں کا یہ لینا ہے، بچوں کا وہ لینا ہے مگر اپنے لیے کیا لینا ہے؟ بڑا عجیب جواب ہے، نہیں اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں لینا، میرے پاس تو اتنا کچھ پڑا ہے، یہ ہے ماں۔ رحمت کی تصویر ہے میری ماں، میں ایک خواب ہوں زندگی کا جس کی تعمیر ہے میری ماں۔ زندگی کے خطرناک راستوں میں مشل راہ ہے میری ماں، میرے ہر غم ہر درد میں ایک نیا جوش و لولہ ہے میری ماں۔ نخرے تو بس امی اٹھاتے ہیں، لوگ تو بس انگلیاں اٹھاتے ہیں، خفا ہو کر بھی فکر مند رہنا، یہ ماؤں کی ادائیں ہوتی ہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں، یا رب مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس گمراہ نہ کرنا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے، دل میں کوئی بات نہ رکھیے، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معافی اللہ کو پسند ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ جب ایک کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہوتا اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور افضل ہے۔ دنیا میں 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کی خدمت کرنے والا،
نمبر 2 صاف نیت رکھنے والا، نمبر 3 اللہ پر یقین رکھنے والا۔ شوہر جب بیوی پر غصہ کرے تو شوہر کا نام لے کر بیوی یہ دعا کرے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ جو شخص دعا کے آغاز میں یا مجیبو 11 مرتبہ پڑھ لے اور دعا مانگنے کے بعد بھی 11 مرتبہ اس اسم کو پڑھ لے تو اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اگر تم ہارنے سے نہیں ڈرتے تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ غصہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر اس کی سمت سیدھے راستے کی طرف کر دی جائے۔ جو آنسو پی لیے جائیں وہ آنسو زہر سے کم نہیں ہوتے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس رات 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چنانچہ جب نیچے دیکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا، جب اوپر دیکھتا تو مجھے آسمان کا چاند نظر آتا۔ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، کبھی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، اور پھر سوچتا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اے آسمان کے چاند، تو بڑا خوبصورت سہی، تیرے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چرچا ہے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو حسن و جمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہے وہ حسن جمال تیرے پاس بھی نہیں ہے۔